صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، سلم علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن سیرین رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ عرفات کے میدان میں تھا۔ جب آپ وہاں سے چلے تو میں بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ چل پڑا، یہاں تک کہ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ امام تک پہنچے اور امام کے ساتھ نماز ظہر اور نماز عصر ادا فرمائی۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے امام کی معیت میں وقوف عرفات کیا۔ میں نے اور میرے کچھ ساتھیوں نے بھی ان کے ساتھ وقوف عرفات کیا، یہاں تک کہ جب امام اور دیگر لوگ وہاں سے چل پڑے تو ہم بھی چل پڑے، یہاں تک کہ ہم جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی معیت میں ماز مین مینا سے قریب ایک جگہ ہے، ایک گھاٹی میں پہنچ گئے۔ یہاں آ کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اونٹ کو بٹھایا تو ہم نے بھی اپنے اونٹوں کو بٹھا دیا۔ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ جناب عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ یہاں پر نماز پڑھنے کے لیے ٹھہرے ہیں۔ ہمارے پوچھنے پر آپ کے سواری بار نے ہمیں جواب دیا، یعنی آپ رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھنے کا ارادہ نہیں رکھتے، بلکہ آپ کو یاد آیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مقام پر پہنچے تھے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں پر وقوف فرمایا تھا، رکے تھے۔ اللہ اکبر۔ میرے میٹھے محترم احباب برادران اسلام، تو جناب عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس ادا کو ادا کرنا چاہتے تھے، یعنی وہاں پہ رکے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فعل مبارک ہمیں یہ بڑی وضاحت کے ساتھ بتاتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے افعال مبارکہ کی، سنت مطہرہ کی بہت بڑی اہمیت تھی۔ وہ افعال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بطور عبادت کیے ہوں، یا وہ افعال مبارکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی سے صدعاً طبعاً صادر ہوئے ہوں، بہرحال صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اقتداء، ہر کام اور ہر بات میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ اور زیست کا سب سے بڑا حاصل تھا۔ انہی جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں
جناب زید بن اسلم رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ میں نے انہیں دیکھا کہ آپ اپنی قمیض کے نا بٹن کھول کر نماز ادا فرما رہے تھے. میں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس بارے میں سوال کیا تو آپ نے جواباً ارشاد فرمایا میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی طرح نماز ادا فرمائی، پس میں نے بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع میں ایسے ہی نماز ادا کی. اور حضرت مجاہد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک سفر میں تھے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ ایک جگہ سے گزرے تو وہاں سے کچھ دور ہو کر گزرے. جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا تو جواباً آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب یہاں سے گزرے تو اس مقام سے دور ہو کر گزرے، تو میں نے بھی ایسا ہی کیا جیسے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا. اسی طرح جب جناب نافع رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کے درمیان ایک درخت کے پاس آتے اور اس کے نیچے ٹھہرتے اور فرمایا کرتے کہ میں اس درخت کے نیچے آ کر اس لیے اترتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے نیچے آ کر اترا کرتے تھے. یوں ہی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک درزی نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت کی تو میں بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ دعوت پر گیا تو اس شخص نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے جو کی روٹی پیش کی اور شوربہ پیش کیا جس کے اندر کدو بھی تھا. جناب انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیالے کے کناروں سے کدو کو تلاش فرما رہے تھے. اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کدو کو پسند فرماتے ہیں، اس دن سے کدو میرا محبوب بن گیا. اور اسی طرح جناب معاویہ بن قرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد گرامی سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک گروہ کے ساتھ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوا. ہم نے جا کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیعت کی. اس وقت میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قمیض مبارک کے بٹن کھلے ہوئے تھے. آپ فرماتے کہ میں نے بیعت کے دوران اپنے دونوں ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قمیض مبارک کے بٹن کہ جو ہے نا وہ گریبان کے اندر ڈال کر مہر نبوت کو ٹچ کیا، مس کیا. حضرت قرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے جناب معاویہ اور ان کے پوتے اس قدر جذبہ اتباع رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھا ان کے اندر، کہتے ہیں کہ میں نے گرمی ہو یا سردی جب بھی جناب معاویہ اور ان کے بیٹے کو دیکھا تو ان کی قمیضوں کے بٹن کھلے ہوا کرتے تھے. جذبہ اتباع رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان پر ان کے اوپر کس قدر غلبہ تھا. جناب عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کوئی بات سن لیا کرتے تو نہ اس سے آگے بڑھتے اور نہ اس سے پیچھے رہتے. صرف حضرت عبداللہ بن عمر، جناب انس بن مالک، جناب معاویہ بن قرہ اور ان کے پوتے ہی نہیں بلکہ دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین بھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر ادا کو اپناتے
آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر ایک سنت پر عمل کرتے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام کی ہر ایک سنت پر عمل کرتے، ہر ادا پر عمل کرتے، اور ان کی زندگیوں کا حاصل تھا، اور اپنے اس دنیا میں آنے کا اصل مقصد یہی خیال کرتے کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کریں گے، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی کریں گے. جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی بنوائی اور اس کا نگینہ ہتھیلی کی طرف کر دیا. جب صحابہ کرام علیہ رضوان نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا تو انہوں نے بھی جذبہ اتباع رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں سونے کی انگوٹھیاں بنوا لی. ایک دن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منبر پر جلوہ افروز ہو کر اللہ عز و جل کی حمد و ثنا کی، پھر فرمایا بے شک میں نے یہ انگوٹھی بنوائی تھی اور بلا شبہ میں اس کو پہنوں گا نہیں. پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس انگوٹھی کو اتار کر پھینک دیا. جناب عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جب صحابہ کرام علیہ رضوان نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی کو پھینک دیا ہے، تو اگرچہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اپنی انگوٹھیاں بیچ دیتے یا اپنی عورتوں کو پہننے کو دے دیتے اور سونا پھینک کر اپنا نقصان نہ کرتے، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پروانوں نے کسی نقصان کو نہیں دیکھا. اگر دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فعل مبارک کو دیکھا، اور جذبہ اتباع رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں آ کر سارے کے سارے صحابہ نے اپنی انگوٹھیوں کو پھینک دیا. اسی طرح حضرت عبداللہ بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام علیہ رضوان کی معیت میں نماز ادا فرما رہے تھے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے نالین مبارکین کو اتار دیا. جب صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نالین مبارکین اتارتے دیکھا تو ہرگز یہ نہ سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی عذر کے پیش نظر اپنے نالین مبارکین کو اتارا ہو. نہیں، بلکہ جیسے ہی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نالین مبارکین اتارتے دیکھا، جذبہ اتباع رسول بھڑک اٹھا اور سارے کے سارے صحابہ نے اپنے جوتے اتار دیے. نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے جوتے اتارنے کا سبب پوچھا تو صحابہ کرام نے عرض کی ہم نے دیکھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ آپ نے اپنے نالین مبارکین کو اتارا، تو آپ کی اتباع میں ہم سب نے بھی اپنے جوتوں کو اتار دیا. اللہ اکبر. اسی طرح جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں بلا افطار روزے رکھنا شروع کر دیے. جب صحابہ کرام علیہ رضوان نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بلا افطار روزے رکھتے دیکھا تو طاقت نہ ہونے کے باوجود جذبہ اتباع رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھڑک اٹھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اتباع کرتے ہوئے انہوں نے بھی بلا افطار روزے رکھنا شروع کر دیے. چونکہ اس بات کی طاقت نہ رکھتے تھے لہٰذا یہ بلا افطار روزے ان کے لیے تکلیف کا باعث بنے. پھر جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو بلا افطار روزے رکھنے سے روک دیا. برادران اسلام،
صحابہ کرام علیہم رضوان کا اس قدر جذبہ اتباع رسول کیوں نہ ہو جب ان حضرات کی موجودگی میں قرآن نازل ہوا، جس میں بار بار رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع کا حکم فرمایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی کو ہدایت اور کامیابی کا معیار بتایا گیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کو دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بتایا گیا۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ انہیں اللہ سے محبت ہے، تو اللہ عز و جل نے محبت الہیہ کے دعوی میں صدق کا معیار پیش کرتے ہوئے اس آیہ مقدسہ کو نازل فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اے محبوب، تم فرما دو کہ لوگوں، تم اگر اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرما بردار بن جاؤ، میرے فرما بردار ہو جاؤ، اللہ عز و جل تمہیں دوست رکھے گا، تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ عز و جل بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اپنی محبت کا معیار اتباع رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قرار دیا، اور اسی قدر نہیں کہ اتباع رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو محض اپنی محبت کا معیار ہی قرار دیا ہو، بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے کو خوشخبری بھی سنائی، یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ گویا کہ فرمایا جا رہا ہے کہ جب تم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع کرو گے تو نہ صرف یہ کہ تمہارا دعوی محبت الہی مان لیا جائے گا، بلکہ تم پر مزید کرم یہ بھی ہوگا کہ جب کہ اللہ عز و جل تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، اور وہ کریم جل جلالہ تمہارے سارے کے سارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ اتباع رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بار بار قرآن کریم کے اندر اپنی اطاعت کا حکم ارشاد فرمایا، اور بارہا اپنی اطاعت کے حکم کے ساتھ ہی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم بھی ارشاد فرمایا۔ چنانچہ سورہ آل عمران کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ آپ فرما دیجئے کہ اطاعت کرو اللہ عز و جل اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، پھر اگر وہ منہ پھیرے تو اللہ عز و جل کو خوش نہیں آتے کافر۔ اس سورہ مقدسہ کے اندر ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرما بردار ہو اس امید پر کہ تم پر رحم کیا جائے، تم رحم کیے جاؤ۔ سورۃ النساء کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو فرما برداری کرو اللہ عز و جل کی اور فرما برداری کرو اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ سورۃ المائدہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اور اطاعت کرو اللہ عز و جل کی اور اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، اور ہوشیار رہو، پھر اگر تم پھر جاؤ تو جان لو کہ ہمارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذمہ صرف واضح طور پر حکم پہنچانا ہے۔ سورہ انفال کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، اور اللہ عز و جل اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم مانو اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ اسی سورہ کے اندر دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اے ایمان والو
اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور سن سنا کر اس سے نہ پھرو۔ اسی مقام پر پھر ارشاد فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم مانو اور آپس میں جھگڑو نہیں کہ پھر بزدلی کرو گے اور تمہاری بندھی ہوئی ہوا جاتی رہے گی، اور صبر کرو کہ بے شک اللہ عز و جل صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورہ محمد میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ عز و جل کی اطاعت کرو اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے عمل باطل نہ کرو۔ قرآن مجید کی سورۃ المجادلہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، تو نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرما بردار بن جاؤ۔ اسی طرح پھر ارشاد فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّیْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِینُ، اور اللہ عز و جل کی اطاعت کرو اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کرو، پھر اگر تم منہ پھیرو تو جان لو کہ ہمارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر صرف صریح پیغام پہنچا دینا ہے۔ اللہ اکبر۔ برادران اسلام، قرآن عظیم کا جا بجا اپنے ماننے والوں کو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرما برداری کا حکم دینا، اور جہاں اللہ عز و جل کی اطاعت اور فرما برداری کا بیان آتا ہے وہاں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اقتداء کی بھی تاکید کرنا ہے، اور یہ اس بات کی روشن دلیل ہے کہ نجات رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی میں ہے، دارین کی بھلائی اتباع رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ہے، اور اللہ عز و جل کی خوشنودی حاصل کرنے کا ایک ہی رستہ ہے، اور وہ رستہ ہے اتباع رسول، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا۔ قرآن عظیم نے جا بجا اتباع رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تاکید فرمائی، اور نہ صرف کہ یہ فقط رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کا حکم دے دیا ہو، نہیں، بلکہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع اور اقتداء کا حکم دیا وہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت بھی فرمایا۔ سورۃ النساء کے اندر ارشاد ہوتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ عز و جل کی اطاعت کی۔ اللہ اکبر۔ میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیو، اللہ اکبر، یعنی بندے کی کامیابی اور بندے کی کامیابی اسی کے اندر ہے کہ وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع کرے، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرے، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی کرے، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ستارے صحابہ کرام کی پیروی کرے۔ آئیے تو آج اس بات کا عہد کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل آج اور ابھی سے ہم اتباع رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پوری کوشش کریں گے، پوری کوشش کریں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر ایک سنت پر عمل کی سعی مقدور کریں گے، کوشش کریں گے۔ اللہ عز و جل ہمیں اتباع رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توفیق عطا فرمائے، اور بروز قیامت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت اور معیت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
یا اللہ عز و جل جس نے بھی اے مالک و مولا دعاؤں کے لیے کہا، اے مالک و مولا وہ قبول فرما۔ یا رب العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا رب العالمین اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے اے مالک و مولا ہم سب کی مغفرت فرما۔ یا رب العالمین اے مالک و مولا پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اقتداء کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔